کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے۔ بھائی یہ صورتاً کذب ہیں، حقیقت میں نہیں یاد رکھنا ہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان کلمات میں ایسی تعویل ہو سکتی ہے جس سے یہ جھوٹ ہونے سے نکل جاتے ہیں۔ یہ صورتاً کذب، حقیقت میں نہیں یاد رکھنا۔ ان میں سے 2 اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں فی ذات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، جیسے انی سقیم، وہ میلے پہ جا رہے تھے تو میلے کے اوپر جا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا آپ بھی چلیں، آپ نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ انہوں نے سمجھا کہ ظاہری طور بیمار ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ میں بیمار ہوں، یہ تمہارے کفر اور شرک اور بت پرستی کے یعنی یہ بت پرستی کی حالت کو دیکھ کر میرا دل غم زدہ ہے۔ فعلہ کبیرہم بل فعلہ کبیرہم، کیا معنی اس کا؟ جب انہوں نے پوچھا نا یہ حشر بتوں کے ساتھ کس نے کیا ہے، بل فعلہ کبیرہم، کہ ان کے بڑے نے کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کے بڑے نے مجھے غصہ دلایا۔ آگے یہ منحوس شکلیں ہیں آگے ہے، اور انہوں نے حقیقی خدا سے لوگوں کو برگشتہ کر رکھا ہے نا۔ یہ بطور سبب کی نسبت ہے، اور بھی تعویلیں ہیں نا، اور اسلام ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کے بارے میں فرمایا کہ تاکہ وہ جو جاوید ظالم بادشاہ تھا، تاکہ اس کے تسلط سے بچ جائے۔ پوچھا کون کہ یہ میری بہن ہے۔ بہن مراد اس سے کیا ہے؟ دینی بہن، یا دین کے اعتبار سے بہن۔ اب یہ سب باتیں ایسی ہیں آگے، بس یہ کذب کی صورت ہے سوال، حقیقت میں نہیں آگے لگ جاتا، کیونکہ ان سب میں ایسی تعویل ہو سکتی ہے کہ جس سے یہ کذب ہونے سے نکل جاتے ہیں۔ بات ذہن میں آ گیا، یہ صورت کذب، حقیقت میں نہیں آتا۔ انبیاء کرام علیہم السلام تمام کے تمام گناہوں سے معصوم، پاک و صاف ہوتے ہیں۔ مولانا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نبوت کا دامن اتنا پاک و صاف ہوتا ہے، اگر اس کو پانی میں بھگو کر نچوڑا جائے، جبریل عرش سے آ کر اس سے وضو کرے، اتنا پاک و صاف ہوتا ہے۔ اللہ ثلاثت مطلب ذہن رکھنا کہ بس یہ صورتاً کذب، حقیقت میں نہیں آتا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان تمام کلمات میں ایسی تعویل ہو سکتی ہے جس سے ایسا معنی مراد لیا جا سکتا ہے جس سے بالکل یہ کذب سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن حاشیے میں کہ میں نے خلاصہ سر کر دیا آپ کے سامنے۔
انی سقیم کا معنی کیا ہے؟ میں بیمار ہوں، ایک مطلب انہوں نے سمجھا کہ یہ ہے ظاہری تو بیمار ہیں، اور ان کا مطلب کیا تھا کہ میں یہ تمہاری کفر اور شرک والی حالت دیکھ کر، بت پرستی کی حالت کو دیکھ کر میرا دل بیمار ہے بل فعلہ کبیرہم، ہے ان کے بڑے نے کیا ہے، مطلب کیا ہے کہ بڑے نے غصہ دلایا ہے اگر ہیں تو، کیونکہ اس نے ہے اگر ان منحوس شکلوں نے، یعنی یہ بتوں کی جو منحوس شکلیں ہیں، انہوں نے حقیقی خدا سے لوگوں کو برگشتہ کر رکھا ہے، لگا غصہ آیا کہ سب کو حشر حشر کر دیا، اور پھر جو بڑا تھا اس کے اوپر ہے اس کے اندر کو اڑا رکھ دیا، اس نے کیا لگا رب رسے تو مت خصے، رب رسے تو مت خصے، جب رب ناراض ہوتا ہے وہ مت چھین لیتا، عقل چھین لیتا ہے، اس لیے مشرکین ہیں ان کی بھی عقل ماری جاتی ہے۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ایک ہے قبول اور ایک ہے تقبل یا رکھنا۔ قبول ایک ہے، قبول اور ایک ہے تقبل۔ قبول کسے کہتے ہیں؟ حضرت مولوی قاضی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ قبول کہتے ہیں کہ ایک عمل لائق پذیرائی ہو، قبولیت کے لائق ہو، پھر اس کے قبول کرنے کی درخواست کی جائے۔ ایک عمل لائق پذیرائی، قبولیت کے لائق ہو تو پھر اس کے قبول کرنے کی درخواست کی جائے۔ اور تقبل کہتے ہیں، تقبل یہاں باب تفاعل کا خاصہ تکلف ہے، یہاں پر تقبل کہتے ہیں کہ ایک عمل لائق پذیرائی نہ ہو، قبولیت کے لائق نہ ہو، پھر اس کی قبولیت کی درخواست کی جائے۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، دونوں اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ پیغمبر کا خلوص جو ہوتا ہے وہ خلوص کی معراج ہوتا ہے، ہاں وہ خلوص کی انتہا کو پہنچا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں بیت اللہ شریف کی تعمیر ہے، اور تعمیر کرنے والے بھی دو اللہ تعالیٰ کے نیک پیغمبر ہیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا درخواست ہے؟ ربنا تقبل منا، اے ہماری یہ ان کی ساری جگہ ہے، اے ہمارے پروردگار یہ ہمارا عمل لائق پذیرائی تو نہیں ہے، لائق قبولیت کا لائق تو نہیں ہے، آپ محض اپنے فضل سے ہمارے اس عمل کو قبول فرما رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کو یہی یہ تواضع ہے، یہ بڑی پسند ہے۔ ان کے عمل میں خلاص ہے، یعنی ان کا عمل اگر لائق پذیرائی نہیں ہوگا تو پھر کس کا ہوگا؟ لیکن تواضع کتنی ہے، یہ تقبل کا لفظ استعمال کیا ہے، اے باری تعالیٰ کہ یہ ہمارا لائق پذیرائی نہیں ہے، لیکن آپ اپنے فضل سے اس کو قبول فرما رہے ہیں۔ ربنا تقبل منا یا رب، یہ اپنے یہ سبق ہمارے لیے ہے بھائی۔ نیکی کا تکبر برا ہوتا ہے، نیکی کا تکبر برا ہوتا ہے۔ نیکی کرتے کرتے اپنے اندر کوئی بڑائی آ جائے، کوئی فخر آ جائے، یہ خطرے کی چیز ہے۔ یاد رکھنا، نیکی کریں اور کنویں میں ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، مہربانی فرمائے۔ آگے چلیں۔
علم نے سوال کیا کیف الصلاۃ علیکم اہل بیت فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیک، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر آپ پر سلام کا طریقہ بتلا دیا کہ سلام کیسے کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو صلاۃ دروشی پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ کلمات کہہ لیا کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کو درود ابراہیم بھی کہتے ہیں۔ اگر یہ افضل ہے، کوئی مختصر دروشی وہی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا درود شریف ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ آگے چلیں۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے تبوک کا سفر تھا، تبوک کا، تو راستے میں یہ قوم سمود علیہ السلام کی قوم، ان کی ان کے علاقے سے، ان جگہوں سے گزرنا تھا۔ مگر غصہ مولانا قاضی رحمۃ اللہ فرمانے لگے، جب ان معذب علاقوں سے گزریں ان میں سیر کی نیت سے نہ جائیں، ان میں عبرت کی نیت سے جانا کریں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، وتنحتون من الجبال بیوتا، یہ قوم سمود یہ پہاڑوں میں گھر تراشے تھے، ابھی وہاں پر دیکھے اب تک 4000 سال گزرنے کے باوجود اب بھی وہ پہاڑوں میں وہ گھروں کے نشانات موجود ہیں، اندر انہوں نے وہ تراش کے اندر اور وہ گھر بنا رکھے، 4000 سال گزرنے کے باوجود اب تک اس کے آثار باقی ہیں۔ لیکن باہر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، پکڑائی فأخذتهم الصیحة مصبحین، سب کا سب ہے۔ وہ علیہ السلام کی اونٹنی تھی، اس کو شہید کر دیا تھا انہوں نے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور پکڑائی جا رہے ہیں۔ ناقۃ اللہ، ناقۃ اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان الناس نزلوا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارض سمود الحجر، سمود حجر، حجر کے علاقے میں جو قوم سمود کی زمین تھی اس میں اترے، واستقوا من بیارها واعتجنوا به، تو وہاں اس کے کنویں سے پانی کھینچا اور آٹا والا گوندا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جو پانی کھینچا ہے کنویں سے اس کو بہا دیا کرنا، اور وہی عالف الابل العجین، اور کوئی آٹا گوندا ہے تو اس کو بس وہ جانوروں کو کھلا دو، خود نہ کھاؤ اس سے۔ کہتے ہیں جو پانی کھینچ رکھا تھا اس کو بہا دیا، کوئی آٹا والا گوند رکھا تھا وہ اونٹوں کو جانوروں کو کھلا دیا۔ وَأَمَرَهُ أَن يَسْتَقُوا مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي، اور پھر آپ نے حکم دیا کہ اس کنویں سے پانی پئیں جس کنویں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، یا کرنا ہے اسے بیر ناقہ، میں نے الحمدللہ اس کنویں کی زیارت کی، الحمدللہ اس کے اوپر انہوں نے وہ ہے
باقاعدہ نا وہ پرچی لکھ لگا رکھی تھی بیر ناکا جا کر کہ یہ بیر ناکا ہے، یعنی اس کنویں سے صالح السلام کی جو اونٹنی ہے اس کنویں سے پانی پی دیا جاتا ہے۔ اور پانی اور بہت دودھ دیتی تھی، دودھ بھی بہت زیادہ ہے، اور پھر اور جس دن پانی پیتی پھر اسی کی باری ہوتی تھی، اگر پھر وہی پیتی تھی، اور دودھ اتنا، اور اللہ عالم یہ تھا کہ اتنا دودھ کہ وہ خود ان گھروں کے سامنے سے گزرتی تھی، یا جو جتنا چاہے مرضی دودھ اس کا نکال لیا کر وہ ساتھ ہمارے جو رہے یہ فرمائی جو پہاڑ ہے، فرمائے انہوں نے کہا تھا نا کہ پہاڑ سے کوئی اونٹنی نکل آئے، اونٹنی تو وہ موضوع ظاہر ہوا، پہاڑ کے اندر سے وہ اونٹنی نکلی آ گئی، سامنے پہاڑ میں نظر آ رہا تھا یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے وہ اونٹنی نکلی آ گئی۔ اللہ کی قدرت ہے، جہاں مرضی اللہ پاک ظاہر فرما دینا۔ ناقۃ اللہ ہے، اور اتنا وہ دودھ دیتی ہے تو وہ گھروں کے سامنے سے گزرتی تھی، جو چاہے مرضی اس کا۔ پھر ایک پیالہ سا وہاں بنا ہوا تھا پیالہ، اس کے بارے میں یہ تھا کہ جب پھر بھی وہ دودھ ختم نہیں ہوتا تھا کہ جب باقی دودھ ہے میں وہ اس پیالے میں ڈال دوں، مولا ہاشم ہے۔ اور ایک دن جس دن ایک دن جو ہے نا اسی کا مقرر تھا پانی کا، پھر انہوں نے اس کی ناقدری کی یا کرنا اور شہید کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے وقت پکڑا دیا کرنا، وہیں ڈھیر ہو گئے سارے سارے۔ تو اسی کنویں اس کنویں سے جس کنویں سے صالح السلام کی اونٹنی جس سے پانی پیتی تھی، جہاں وارد ہوتی تھی، اس سے آپ پانی بھر پئیں اور اپنے جانوروں کو پلائیں، اور اس کے پانی سے آٹا برا پوجیں۔ تو وہ کنواں، اس کنویں کے آثار اب بھی باقی ہیں، وہاں باقاعدہ وہاں نشان ہے، وہ کنویں کی وہ شکل باقی اب تک یاد ہے، اور وہاں پرچی لکھ لگا رکھی تھی بیر ناکا، یہ بیر ناکا، یہ وہی کنواں ہے جس سے صالح السلام کو بھی پانی پی دیا۔ اللہ تعالیٰ پھر ہمارے بھروسہ کو تو بحال یہ جو معذب علاقے ہیں کہیں ان سے گزرنا ہو تو بس پھر یہ ہے کہ یہاں عبرت کی نیت سے جائیں اپنا کل سیرو، یہاں تفریح کی نیت سے نہیں ہے، وہاں عبرت کی نیت سے لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم الا ان تکونوا باکین یقینا، روتے ہوئے جائیں اللہ، اور اس ڈر سے کہ جو عذاب ان کو پہنچا کہیں تمہیں نہ پہنچ جائے گا۔ ثم تقنا بردائه هو الرحل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کے اوپر میں چادر ڈال دیا تھا، پورا گزر گئے۔ تو بہرحال ان جگہوں سے گزرنا ہو تو یہ تو ہے، سیر کی نیت سے نہ جائیں، عبرت کی نیت سے جائیں، کو تھوڑا بہت دیکھیں کہ یہ لوت ہے، ان کا یہ ہے، یہ ان کی یہ ایسی ان کی تعمیرات تھی، کتنا ہے جب اللہ تعالیٰ سے پکڑ آئی وہ سب کچھ دھڑا دھڑا رہ گیا۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، ہے نا وہ تلاش اب بھی ہے میرے سامنے، اب بھی وہ منظر، وہ جگہ کچھ وہ وہاں دیکھیں، وہ اب بھی وہ پہاڑ وہ بنے ہوئے باقاعدہ، ان کی وہ تلاشی ہوئے جو گھر ہیں پہاڑوں میں، وہ اب تک ان کے آثار باقی ہیں۔ ایک مجلس لگتی تھی، ایک جگہ ایسی تھی کہ وہاں ان کی مجلس لگتی تھی، وہ جگہ بھی موجود ہے۔ اپنی حفاظت نہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت نہ کہ اللہ تعالیٰ آگے کرے، یعنی جاہلیہ کے زمانے میں خیار کا معنی کیا کرنا، خیار کا معنی خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام، ہاں
جاہلیت کے زمانے میں جو بہترین لوگ تھے، آگے جب اسلام قبول کر لیا تو یعنی مطلب یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں جو افضل لوگ تھے، جب اسلام قبول کر لیا تو اسلام کے اندر بھی ان کا مقام اور بلند ہو گیا۔ ہاں ان کا خیال یہ تھا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے تو ہماری سرداری چلی جائے گی۔ یہ ان کی بڑی غلطی تھی۔ اسلام میں داخل ہونے سے سرداری ختم نہیں ہوتی، دو جہاں کی سرداری ملتی ہے۔ ہاں دونوں جہانوں کی سرداری، دو جہاں کی سرداری ملتی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے جو حضور کے قدموں میں آئے، اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا خانہ کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دیں۔ کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو غلام تھے، غلام اور عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یہ غلام نہیں ہے، یہ ہمارے سردار ہے، سردار ہمارے سردار، ہمارے آقا ہیں، یہ غلام نہیں ہمارے آقا ہیں۔ تو اسلام کی برکت سے غلاموں کو نے سرداری عطا فرمائی یا رکھنا ہے، دونوں جہانوں کی سرداری یا کرنا ہے۔ اسلام میں داخل ہونے سے سرداری ختم نہیں ہوتی، سرداری کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ الحمدللہ۔ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤمن أبا بكر في سبيل الناس قال إن رجل مسلم خلاف رائے تھے شیخ الاسلام المری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ ہم مسلمانوں پر یعنی ہندوستان پر اگر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے تو پورے ہندوستان پر اسلام کی حکومت ہوگی۔ یہ وہ تقسیم اور بعض اکابر حضرات کی رائے تھی حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ پاکستان کی تقسیم کے حامی تھے۔ دیکھو بڑوں کے اختلاف رائے میں بھی بڑی برکت ہے۔ الحمدللہ اگر اختلاف رائے نہ ہوتا تو پھر دو یعنی دونوں طرف رائے تھی ہمارے بزرگوں کی آتما، اس رائے سے آج ہمیں فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آگے پاکستان کے بننے میں ہمارے بزرگوں کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ آپ دیکھ مشری اسماعیل ہم پکا رہے ان کی مبارک کاف سے محنتیں قربانی میں اس طرح کا علاقہ ہے، یہ ان کی برکت سے یہ پاکستان مسلم ہوا۔ یہ پرچم گشائی ہوئی یہاں، یہ مغربی پاکستان میں یہاں پر حضرت مولانا شبیر اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا، اور بنگلہ دیش میں وہاں پر حضرت حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے وہاں پاکستان کا جھنڈا بلند کیا رہتا ہے۔ قائد اعظم محمد جناح وہ بھی سمجھتے کہ اگر یہ حضرات اگر ساتھ نہ ہوتے تو شاید یہ نعمت ہمیں حاصل نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ایک ہمارے مولانا جان صاحب
جب پاکستان بنتے ہوئے نعرہ لگا نا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ لگا۔ تو میں اس نعرے کی برکت سے یہاں پر اللہ کا شکر ہے، دین کے تمام کام زندہ ہیں یہاں پر، ہمیں سارے پاکستان کا وہ فرما رکھا ہے۔ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں سب کہیں سب کی خدمت ہو رہی ہے، اور سب شعبوں میرا کام لے رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک ذات یہ قربانی کا صدقہ ہے۔ اللہ بہرحال ان دنوں میں خلاف رائے شیخ صاحب نے خواب میں دیکھا میں اسے خواب میں دیکھا کہ اختلاف ہر مریض رحمۃ اللہ علیہ خواب میں دیکھا کہ وہ آگ میں جل رہے ہیں، آگ میں اور جو دوسرے لوگ تھے جو پاکستان مرنے کے حامی تھے تو کہ ہاں جو وہ پاکستان کی مخالفت کی، اس لیے آگ میں جل رہے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالقادر رائفی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بندو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ میں جل رہے ہیں۔ وہ آگ یہ دنیا کی حقیقی کوئی عذاب والی، وہ اللہ تعالیٰ کی ادھر آنا ہی اس لیے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہ ادھر آ نارن ادھر آ نارن فقال لأہلہم انی آنست نارن، دوسرے دیکھا تو آگ نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی انوارات کی تجلی تھی، وہاں تجلی ہے، وہ دور سے وہ آگ لگ رہی تھی، وہ آگ نہیں آگ نہ ہوا، وہ نور کی تجلی تھی آگ نہ۔ ہاں اسی وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی، کوئی عذاب والی آگ نہیں، آگ میں وہ تو تجلی کی آگ ہے، وہ نور کی تجلی ہے، وہ مراد ہے۔ بھائی بات ذہن میں آ گئی۔ ہاں اس لیے خواب کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، تعبیر اس کی پھر بھائی تعبیر اس کی بہت عمدہ ہوتی ہے۔ ہاں جیسے ہمارے مولانا اشرف صاحب ہیں گجرا والا کے، اچھے ماشاء اللہ عالم دین ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا میرا کتب خانہ جل رہا ہے، میرا کتب خانہ جل رہا ہے، پریشان تھے۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا، شاہ سید نفیس حسین شاہ صاحب ہمارے بڑا اچھا خواب ہے، یہ تو آپ کے کتب خانے کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ تو پہلے زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی نشانی ہوتی تھی کہ تاکلہ النار، اس کو آگ کھا جاتی تھی، تو آپ کے کتب خانے میں آگ کا لگنا یہ آپ کے کتب خانے کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ یہ کتنی اچھی تعبیر ہے۔ تو آگ میں جل رہے تھے، وہ آگ سے مراد کوئی دنیا میں کوئی عذاب والی آگ نہیں، آگ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ تو ہے، وہ آگ ادھر آ نارن یاکن فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارن، آگے انی آنست نارا سآتیکم منہا بقبس او اجد النار ہدیٰ، آگے فلما من شاطئ الوادی الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله، اور نور کی تجلی تھی آنکھوں سے، اسی فرمایا یہ آگ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ نور کی تجلی ہے، ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ ہے۔ نصیح حسین یہ سب ہمارے قابل ہے، بڑی ہستیاں تھی شیخ مولانا نصیح حسین رحمۃ اللہ علیہ، چراغ محمد کے نام سے ان کی سوانح لکھی ہے مولانا قاضی ظاہر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے، بہت عمدہ بڑی پیاری سوانح ہے۔ اس میں لکھا ہوا کہ ہر شیخ مولانا نصیح حسین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا چہرہ ان کا رنگ سانولا تھا، سانولا رنگ تھا، لیکن جب ان کا انتقال ہوا، غسل دینے کے بعد ان کو کفن پہنایا گیا تو ان کا چہرہ
نے اتنا چمک رہا تھا کہ کفن کی سفیدی اور ان کے چہرے میں فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا. بڑی حسنیت ہے حسن یہاں. یہ مقبول عند اللہ ہستی ہے. انہیں کے بارے میں یاد کرنا معروف وہ ہے کہ جب وہاں پر جب پہلی دفعہ مسجد نبوی شریف میں حاضری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا. السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ. اندر سے جواب ہے وعلیکم السلام یا ولدی, اے میرے بیٹے آپ پر بھی سلام ہوں. وہاں قریب جو لوگ تھے انہوں نے یہی سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مبارک جواب سنایا کرنا, اور لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ ایک ہندی نوجوان آئے اور انہوں نے حضور کی خدمت میں سلام پیش کیا اور ان کو جواب سے نوازا گیا ہے. اور ان کو اندر سے جواب مرحمت ہوا اور جو جواب کی سعادت سے ان کو نوازا گیا. اور أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عن ليلة المصلين پہاڑ کو جڑ سے اکھیڑا. تو پہلے قرآن پاک میں ورفعنا فوقکم الطور, ہم نے کوہ طور پہاڑ کو بلند کیا. کوہ طور وہاں پر تبوک سے پھر تبوک سے حقل ہے. حقل یہ بارڈر کا علاقہ حقل, یہ تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہ تبوک یہ آگے پھر حقل یہ سرحد ہے, بارڈر ہے. وہاں جب پہنچے تو سامنے پہاڑ نظر آیا. فرمایا یہ کوہ طور پہاڑ ہے. طور یہ اسی کا سلسلہ ہے سارا, طور پہاڑ کا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. سفر سے بھی بھائی شاید بہت سی چیزیں کھلتی ہیں, سامنے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے سفر کو بھی سفر اس لیے کہتے ہیں. سفر یہ اصل میں تھا, یہ سفر اصل میں فصل تھا. فصل کا معنی ہے الکشف, کھولنا یا کھلنا یا کھولنا. تو سفر کو بھی سفر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی جہان والوں کے حالات, ان کی عادات کھل کر سامنے آ جاتی ہیں, اور بہت سی چیزیں جو بہت سے عجائبات اور بہت سی نیک باتیں دیکھنے کو اور سننے کو ملتے ہیں. تو رفعنا فوقکم الطور یا فوقکم, اسی میں ایک محدد جگہ ہے. محدد جگہ یہی محدد جگہ ہے کہ جہاں کوہ طور پہاڑ جہاں پر اللہ پاک ہی تجلی نازل ہوئی تجلی, اور وہ سارا پہاڑ ہے نا وہ راکھ ہو گئے تھے. وہیں اوپر جگہ ہے. سبحان ورفعنا فوقکم الطور, جو مودودی صاحب ہیں بڑی غلطی کی ہیں تفسیر بالرایہ کا. ورفعنا فوقکم الطور یہ تفسیر نے پہاڑ کو اٹھایا نہیں, یا تو اٹھایا نہیں بلکہ جھکا دیا ان کے اوپر. نہیں وہ دامن میں رہتے تھے تو پہاڑ کو ان کے اوپر جھکا دیا رہا, یوں یعنی پہاڑ کو ان کی طرف جھکا دیا. تو یہ تفسیر قرآن پاک کی دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ, ہم نے پہاڑ کو جڑ سے اکھیڑا دیا, اور جڑ سے اکھیڑ کر ان کے سروں کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ يَا رَبِّ. بالکل صاف طور معلوم ہو رہا ہے کہ پہاڑ کو صرف جھکایا نہیں, پہاڑ کو اٹھایا, جڑ سے اکھیڑا اور اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر لا کھڑا کر دیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمانا ہے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ, ایسا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمانا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمانا.
اسی کتاب ہے خود خلافت ملوکیت یا خلافت ملوکیت، اس کے بارے میں یہ اعلان انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم 100 سال میں یا رکھنا ہم وہ کام نہیں کر سکتے تھے یا کرنا، یعنی صحابہ کرام کی عظمت کو دلوں میں صحابہ کرام کی عظمت کو یعنی دلوں میں کم کرنے کے لیے، گرانے کے لیے وہ ہم 100 سال میں وہ کام نہیں کر سکتے تھے جو کام اسی کتاب خلافت ملوکیت نے کر دیا۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اس میں تاریخ کے حوالے ہیں، اللہ کے بندو صحابہ کرام کی جو عظمت ہے وہ تاریخ سے نہیں پہچانی، وہ قرآن و حدیث سے پہچانی۔ ہاں ان کی عظمت کو قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے۔ تاریخ کی مثال تو اخبار کی طرح ہے، اخبار میں رتب و یابس سب کو ذکر ہوتا ہے، کہتے ہیں نا تاریخ کی مثال اخبار کی طرح ہے، اور اخبار میں رتب و یابس سب ذکر ہوتا ہے، اور تاریخ میں پھر مؤرخ جو ہوتا ہے وہ اپنا عقیدہ ذکر نہیں کرتا، وہ تو اخبار کی طرح جیسے جو کچھ ان کو جو بھی روایات ملتی ہیں اور وہاں یا جو بھی حالات ملتے ہیں وہ نقل کر دیتے ہیں۔ ان تاریخ میں مؤرخ اپنا عقیدہ ذکر نہیں کرتا ہے، وہ تو بس جو رتب و یابس ان کو ملتا ہے وہ جمع کر دیتا ہے۔ وہ تو پھر جو قاری ہے، جو تاریخ کو پڑھنے والے ہیں آگے وہ پھر وہ اس میں چھان بین کریں گے کہ کون سا واقعہ ہے صحابہ کرام کی عظمت کے مناسب ہے وہ لیا جائے، اور کوئی واقعہ ان کی عظمت میں فرق ڈال ہے اس کو نہ لینا کرنا، کیونکہ ان کی عظمت قرآن و حدیث سے ثابت کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ آگے چلیں۔ هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شعبان قال من سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى بملأ من ہمارا کیا علم ہے، کبھی علم کی وجہ سے فخر نہیں کرنا چاہیے اپنا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، خضر اصل میں خضر تھا نا، خضر کیوں کہتے ہیں خضر ان کو؟ جہاں بھی زمین کے اوپر بیٹھتے تھے نا وہاں پر سبز اگاتا تھا، اگر شاید آئی وجہ سے ہاں یہ لکھا جلس علی فروۃ، یعنی زمین کے جس حصے کے اوپر بیٹھتے تھے وہاں فوراً سبز اگ جاتا تھا وہاں پر۔ ہاں زمین کی سطح مراد تو حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے ہے، ٹھیک ہے نا، کشتی میں بیٹھے ہوئے، جا اصول فوقع علی حرف سفینہ، کشتی کے کنارے کے اوپر آ کر ایک چڑیا بیٹھ گئی، فنقر فی البحر نقرۃ او نقرتین، سمندر کے پانی سے ایک یا دو قطرے یعنی نقرتن او نقرتین، ایک مرتبہ چونچ ماری پھر دوسری 2 مرتبہ چونچ ماری، اور سمندر کے پانی سے نا 1-2 قطرے لیے، اپنی چونچ میں نا 1-2 قطرے لیے، یعنی ایک چونچ ماری تو کچھ قطرہ آ گیا، پھر دوسری چونچ ماری اور کچھ قطرہ آ گیا، یعنی سمندر کے پانی میں تو سمندر کی یعنی کشتی کے کنارے پر وہ چڑیا آ کر بیٹھ گئی، اور پھر وہ سمندر کے پانی میں اس نے وہ چونچ ماری، 1 قطرہ لیا یا 2 قطرے لیے، بس یہ 1-2 قطرے لیے، اور یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
ما نقص علمی و علمک من علم اللہ یا نام. مفہوم رکھ کر رہا ہوں کہ میرے علم کی مثال آپ کے علم کی مثال. اور پھر دیکھو جو وقت کے پیغمبر ہوتے ہیں ان کا علم سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو مراد اس میں پوری مخلوق ہے کہ میرے علم کی مثال اور آپ کے علم کی مثال، یعنی گویا کہ پوری مخلوق کے علم کی مثال یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے چڑیا کی چونچ میں ایک یا دو قطرے. پورا جو سمندر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور ایک دو قطرے چونچ میں جو قطرے ہیں وہ پورے مخلوق کے علم کی مثال اس کی طرح ہے. پھر حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے ہے، سمجھے، یہ بھی ہے یعنی یہ قلت کو بیان کرنے کے لیے نہیں، اتنا کم علم ہے، یا صرف یہ سمجھانے کے لیے یہ مثال دی ہے. نہیں، صرف قلت کو بیان کرنا مقصود ہے یہاں پر کہ اتنا تھوڑا علم ہے. ورنہ حرقائی طیب رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ مخلوق کے علم کی اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، کیونکہ مخلوق کا علم محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے. محدود کی لامحدود کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ یہ جو ہے نہیں، یہ صرف یعنی یہ قلت کو بیان کرنا مقصود ہے اصل میں، اتنا تھوڑا علم ہے. ورنہ حقیقت میں جو مخلوق کا علم ہے اس کے اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہیں سکنا، کیونکہ ان کا علم لامحدود اور ہمارا علم محدود ہے. مخلوق کے پاس جتنا بھی علم محدود ہی ہوگا، تو محدود کی لامحدود کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے، کوئی جوڑ ہی نہیں آتا. یہ بس یہ صرف قلت کو سمجھانے کے لیے کہ مخلوق کے پاس اتنا تھوڑا علم ہے دنیا میں. تو علم کی وجہ سے فخر نہیں کرنا چاہیے. اگر ہاں یہ علم تو اللہ میاں کا ہے، لیکن ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، اور پھر ہمارے پاس جو بھی علم موجود ہو، جو کچھ بھی ہو، جو بھی کما کہتے ہیں بندے کی تعریف یہ بھی در حقیقت رب تعالیٰ کی تعریف ہے، کیونکہ بندے کی تعریف کسی خوبی پر ہوگی، کسی کمال پر ہوگی، اور تمام خوبیوں کو عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. یہی ڈبی ہے، ایک ڈبی ہے یا عقل کی ڈبی ہے، اس کو اگر باہر نکال کر رکھ دیں آگے نہیں، اس میں کوئی فرق آ جائے، کوئی بن کر دکھائے، کوئی عالم فاضل بن کر دکھائے، کوئی ڈاکٹر بن کر دکھائے، انجینئر بن کر دکھائے، اللہ بالخصوص ہے. علم اور فن میں جتنے بھی کمال ہیں یہ وہ سب اس ڈبی کی برکت سے ہیں. آپ لگا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ کا نام لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانی ہے اللہ عقل والوں کے لیے. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہے. پھر عقل والے کون ہیں؟ خود اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، الذین یذکرون اللہ، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں. سب کو رب پر کھائیں پھر رب کو بھول جائیں، اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہوگی اور اس سے بڑھ کر بے عقلی کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی سب سے بڑی قدر یہ ہے کہ اس کے ذریعے سب سے پہلے اس پیاری ذات کو پہچانیں جس نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے. ان کو نہ پہچانا تو پھر کیا پہچانا آپ نے؟ آگے چلے کباس کا معنی کیا ہے؟ نزل کباس، جزاک اللہ. سمجھ یہ کیا کہتے ہیں پیلو یہاں پہ پیلو ہے نا، وہ
پیلو میں پھل بھی لگتا ہے، وہ پھل پیلو پھل پیلو میں پھل دیکھا تو ہوگا میں پھل. ہاں کھائے بھی ہیں پیلو کے، کیا اس میں ہاں کاڑے کاڑے ہاں چھوٹے چھوٹے ہیں، جزاک اللہ بس پیلو کا پھل من سمیل عراق ہے، پیلو کے درخت کا پھل ہے وہ، جزاک اللہ. آپ نے فرمایا علیکم بالاسود، میں اس میں سے جو سیاہ سیاہ ہے اس کو اتاریں کیونکہ وہ پکا ہوا ہوتا ہے. کھیتوں میں بھی جایا کہ نہیں آتا. ایک نوجوان تھے معلوم، وہ کالج میں کوئی امتحان دے رہا اس سے پوچھ لیا کہ یہ چاول کہاں لگتے ہیں، کہیں درخت پہ لگتے ہیں. اسی پر فیل کر دیا. ان کے گھر والے ناراض ہوئے، اللہ کے بندو یہ کھیتوں میں کبھی کوئی جایا کرو. تو کوئی صرف گھر میں رہتے ہو، یہاں آس پاس باہر کا جہان ہے، یہ بھی دیکھا کرو جا کر. مہربانی فرمائے. تربوز کہاں لگتا ہے؟ تربوز اچھا چلو بھائی. آم تو خیر درخت میں لگتا ہے، درخت میں. ہاں اگر تربوز وہ سر پر آ کر وہ لگا نا، وہ آم کی گٹھلی لگی آ کر تو شکر ہی. تو آم تو اگر تربوز ہوتا تو پھر تو چلو آگے چلو اب آپ کا ذمہ شروع ہو.